پہلے ایسے پڑھ رہا ہوں. اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان کی تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم ان سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو، 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. خدا کے کلام پر اس کی برکت. آمین. اس کے ساتھ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک اور حوالہ جو ہے وہ بھی پڑھوں اور مرکز کی انجیل کا آخری باب ہے.
16واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وہ 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام وہ جو معجزوں کے وسیلے سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ اور سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی، اور یسوع مسیح کے قبر میں سے نکلنے کے بعد قبروں میں سے نکلے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جو قیدی ان کو کہاں پہ لے گیا؟ قید کہاں تھے؟ عالم اربا میں۔ تو وہ قیدیوں کو کہاں پہ لے گیا؟ وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ عالم بالا پر لے گیا۔ اب وہاں پہ جو پہلے فردوس تھا وہ پھر وہاں سے جو ہے وہ ختم ہو گیا، کہاں پہ چلا گیا؟ خدا کا فردوس وہ کہاں پہ ہے جس کا مکاشفہ میں ذکر ہے؟ وہ ذکر کہاں پہ ہے؟ اب وہ ہے عالم بالا پر۔ اور جب ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی تو ہم بھی مسیح میں ہو کر عالم بالا کے ہو گئے۔ کہاں کے ہو گئے تھے؟ عالم بالا کے ہو گئے۔ کلیسیا کے لیے ایک بات ہے، اس کو اپنے ایمان سے بولنا ہے۔ جب یسوع آئے گا تو ہم نے جو ہے وہ کہاں جانا ہے؟ جی پہلے مجھے بتائیں، عالم اربا میں جائیں گے یا عالم بالا پر جائیں گے؟ عالم بالا میں ہم جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔ تلسیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو تلاش کس کی کرنی ہے؟ کہ جب عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ اب خیال جو زندگی ہم رکھتے ہیں، جہاں پہ ہم نے جانا ہے، ہم نے جو ہے وہ اسی کی تلاش کرنی ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ ہمیں جانا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا جب وہ زندگی مل گئی تو کہا گیا تم اس دنیا کے ہو ہی نہیں، تم اس دنیا کے نہیں ہو۔ کہاں کے ہو گئے؟ عالم بالا کے ہو گئے۔ باقی کی دنیا جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا وہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ جی عالم اربا تک۔ اور تمہاری رسائی کہاں تک ہو گئی؟ عالم بالا تک۔ اور آج کے دن جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو آج وہ دن ہے خوشی کا جس میں ہمیں عالم بالا تک رسائی حاصل ہوگی، اور ہمیں عالم